بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے انسان پر کہ ان کے لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ انسان کو اچھے اخلاق سے متخلق کریں، اچھے آداب سے مؤدب کریں، متادب کریں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو مہذب بنائیں کہ باقاعدہ تہذیب ہو، مؤدب ہو، انسان صاحب اخلاق ہو تاکہ یہ انسان کہلایا جا سکے۔ اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے تفصیلی کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ رکھی گئی ہے۔ پھر یہ رکھا گیا ہے کہ اپنی نگہبانی کریں، اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہیں۔ پھر یہ رکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سزا دیں، جیسے 3 صحابیوں نے اپنے آپ کو سزا دی تھی جب وہ جنگ کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اپنا محاسبہ کریں، ہر روز اپنی نگرانی کریں تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ سب سے بڑی چیز آخری ذکر کی گئی تھی کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ زبان پر کنٹرول ہوگا تو بہت ساری غلطیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ جس نے آپ کے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، جس نے آپ کے لیے پانی، تو گویا کائنات کی سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کے لیے اس طرح نہیں کہ انسان ان میں تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ کہا گیا سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج اور چاند جو کام کر رہے ہیں اپنا ہر وقت حرکت میں ہیں، یہ آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ کے لیے مطیع قرار دیے گئے ہیں۔ اسی واسطے انسان چاند تک بھی پہنچ گیا ہے، اب مشتری تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انسان اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی کہ پوری کائنات کی تمام چیزیں اس انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو انسان تو بہت عظیم مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ مکرم، معظم، محترم بنایا ہے۔ زمینی راستے بھی اس کو دے دیے ہیں کہ زمینی راستے پر چلو، اور پانی کے راستے بھی اس کو دے دیے گئے ہیں کہ پانی میں کام کرو، اپنے لیے نعمتیں تلاش کرو۔ تو گویا انسان کا تصرف کائنات کی ہر چیز میں ہے۔ یہ انسان بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی بہت بڑی شخصیت ہے تو اگر کوئی چھوٹی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے منہ نہیں سہتی یہ بات، آپ بہت بڑی ہے۔ صرف یہ نہیں، اگر کوئی آدمی کسی بہت بڑے آدمی کے پاس نوکر ہو، ملازم ہو، وہ بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے غلط چیزوں سے کہ کل اشکال یہ ہوگا کہ فلاں بڑے آدمی کا ملازم یہ کام کر رہا تھا۔ تو آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، سب پر فضیلت دی ہے۔ کتنی بڑی نعمت انسان کو دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلے انسان کو پیدا کر رہا تھا تو فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح یعنی اپنی طرف نسبت دی ہے انسان کو کہ اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے، پھر فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی عظمت کا انسان، اتنی بڑی کرامت والا انسان،
اتنا معزز محترم انسان، اس کو چاہیے بندہ بن کے رہے، انسان بن کے رہے، اپنی عزت کا خیال کرے، اپنے احترام کا خیال کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، کسی کو اذیت نہ دے تاکہ اس کی انسانیت پر حرف نہ آئے۔ پھر یہی انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ آج کل آپ موبائل لیے پھرتے ہیں، کیمرے ہوتے تھے کسی زمانہ میں، کتنا بڑا کیمرہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے آنکھوں کی صورت میں کہ آسمان و زمین ہر چیز کا یہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ کانوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ زبان جیسی نعمت کسی کو بھی نہیں دی گئی، نہ یہ زبان جانوروں کو دی گئی ہے، نہ کسی اور چیز کو دی گئی ہے۔ بولنے کی قوت آپ کو دی گئی ہے، جو روح آپ کو دی گئی ہے اس میں عقل ہے۔ یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات پر تصرف کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا انسان ہے اور اتنی نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، اپنی عظمت کا احترام کرے، اپنی عزت کا احترام کرے، اپنی کرامت کا احترام کرے، غلطیاں نہ کرے، خرابیاں نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اجازت نہیں دی کسی انسان کو کہ وہ اپنی توہین کرے، یعنی کوئی اور توہین کرے تو وہ تو اور بہت بڑی بات ہے، یعنی اجازت نہیں ہے، حرام ہے انسان کے لیے کہ اپنی توہین کرے، اپنے آپ کو بے عزت کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو بہت بڑی شخصیت ہے، تو جب بہت بڑی شخصیت ہے تو اپنی شخصیت کا خیال کر، اپنی عظمت کا خیال کر، اپنی کرامت کا خیال کر۔ جب کرامت کا خیال کرے گا تو یہ سمجھ جائے گا پوری کائنات میں جتنی مخلوق بھی ہے انسان سب سے بہتر ہے، اور یہ صرف اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی معرفت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا رابطہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، انسان سے اوپر اللہ ہے۔ اللہ نے جن شخصیتوں کو معزز قرار دیا ہے، انبیاء، اولیاء، وہ بھی بہت بزرگ ہیں لیکن وہ بھی انسان ہے، انسانوں میں سے کوئی خالی نہیں ہے، سب انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ماتحت رکھا ہے، باقی تمام قوتیں انسان کے سامنے سر نگوں ہیں۔ تو آپ تو اللہ کی مخلوق ہیں، گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اتنی بڑی کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، اتنا بڑا انسان۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ رب کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جب اپنے آپ کو پہچانے گا کہ میں کتنا بڑا ہوں، کتنی عظمت کا مالک ہوں، کتنی عزت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی ہے، تو پتہ چلے گا کہ جب میں اتنا بڑا ہوں تو وہ تو میرا خالق ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو ایسی صورت میں اپنے رب کو بھی پہچانے گا۔ تو گویا انسان اگر اپنی معرفت حاصل کر لے، تو جانور نہیں، تو بیل نہیں، تو گدھا نہیں، تو گھوڑا نہیں، تو اس طرح کی مخلوق نہیں، انسان ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ کائنات حیوانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوان تیرے لیے پیدا کیے گئے، زمین آسمان تیرے لیے، زمین آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ تیرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اتنا بڑا انسان ہے تو اس کو چاہیے اپنی توہین نہ کرے، اپنی تذلیل نہ کرے، اپنے آپ کو خراب نہ کرے، لوگوں کے سامنے اپنی تذلیل نہ کرے، بلکہ ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ رہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے وہ۔ لذا یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے اندر جو قوتیں پائی جاتی ہیں ان کا مشاہدہ کرے، خیر کی قوتیں کون سی ہیں، شر کی قوتیں کون سی ہیں۔ عقل جیسی نعمت موجود ہے، اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، ان اعضاء سے کام لے کر اچھے کام کر سکتے ہو۔ شر کی قوتیں کیسی ہیں؟ قوت غضبیہ ہے، بات بات پہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، قوت نفسانیہ ہے، قوت شہویہ ہے، خواہشات کی قوت، ان پر کنٹرول کرو، قوائے خیر کو بڑھاؤ، ان کی عزت کرو، ان کو اور زیادہ وادار کرو، اور شر کی قوتیں جو ہیں ان کو گویا کہ کیا کرو، ختم کرو۔ من کرمت علیہ نفسہ حانت علیہ شہواتہ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان،
نہج البلاغہ کے آخری حصہ میں جہاں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، جو شخص اپنے نفس کو مکرم معظم محترم رکھے گا، خواہشات کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی اس کے اندر۔ وہ کہے گا خواہشات تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو مجھے خراب کرنے والی ہیں، یہ تو مجھے ذلیل کرنے والی ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کیا چیز دکھا رہے ہیں؟ اپنی نشانی ہے۔ وہ پوری کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، وفی انفسہم، آپ لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ اندر دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر پیدا کیا ہے، کتنی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اپنے اندر جتنی نعمتیں، ان کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اور جو بیرون نعمتیں ہیں وہ تو علیحدہ ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، حتیٰ کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ حق اللہ کی ذات ہے، اس نے آفاق میں بھی اپنی نشانی رکھی ہیں، تیرے اندر بھی اپنی نشانی رکھی ہے۔ ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کبھی وقت مل جائے، آہستہ بیٹھو تو دیکھو اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کون کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، کس طرح عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ پھر دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے احکام پر کس قدر عمل کر رہا ہوں، میں کس قدر اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، کتنا اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ چائے کی پیالی کو پلائے تو میں 14 دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ میرے کان، ناک، آنکھیں، سب کچھ، دل، جگر وغیرہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکان بنانے کی نعمتیں، آسمان زمین، اتنی نعمتیں میرے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ کی خود اندر نشانیاں موجود ہیں آپ کی عظمت کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، میری ہر راحت کا خیال رکھا ہے، میرے آرام کا خیال رکھا ہے، میرے اندر جو چیزیں پیدا کی گئی تھی اگر خراب ہو جائیں، ان کے لیے باقاعدہ انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں جو لے کر ان کو درست کیا جا سکتا ہے، سپیئر پارٹس رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ جب اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تجھے، تو اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اللہ تو اسے کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے بندہ بن جائے، یہی چاہتا ہے انسان بن کے رہے، یہی چاہتا ہے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ تو جیسا انسان ہے دوسرا بھی انسان ہے، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حق کسی کا نہ کھا، کسی کا حق غصب نہ کر، کسی پر ظلم نہ کر، کسی کو گالی نہ دے، کسی پر تعدی نہ کر، کسی پر ظلم نہ کر۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں نے دیے ہیں، 17 منٹ میری نماز واجب ہے، وہ تو ضرور پڑھ۔ اگر 51 رکعت نہیں پڑھتا تو 17 منٹ لگیں گے، 17 رکعتیں تو کم از کم پڑھیں۔ اتنا بڑا دیا اللہ، اور ہمیں کہتا ہے کہ صرف 17 رکعتیں پڑھ دیں۔ وفی انفسکم، کیا نہیں دیکھ رہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان سے عہد لیا تھا جب یہ ذریت بنی آدم میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا تصور نہیں تھا، ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پیدا ہونا ہے نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت آدم سے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، گواہی دے رہے ہو یا نہیں؟ اس وقت ساری مخلوق نے باقاعدہ گواہی دی تھی کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی سے اپنی ربوبیت کا اقرار، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، کافروں کے گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کو وہ مانتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کچھ اس کو اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ نصرانیت کی طرف، کچھ بدھ مت کی طرف، کچھ ہندوت کی طرف لے جاتے ہیں، وگرنہ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ انسان ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو گویا انسان جب اپنی معرفت حاصل کر لے گا، اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے،
میں کتنی عظمت کا مالک ہوں، کتنا بلند ہوں میں، تو اس وقت اللہ کی پہچان بھی ہوگی کتنا عظیم ہے اللہ جس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتیں کہ پوری کائنات پر انسان حکومت کر رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے۔ جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو ایسی صورت میں انسان اللہ کو بھی پہچان لے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ